بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ہر طرف نفرتوں کی یلغار ہے، محبت کی اس وقت بہت ضرورت ہے۔ تو جب ہم کالج میں پڑھتے تھے تو ہمارے کالج کی جو کینٹین تھی اس کے کاؤنٹر پہ ایک پوسٹر لگا ہوا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا ادھار محبت کی کینچی ہے۔ تو ہمیں اس زمانے میں سمجھ آ گئی تھی کہ ادھار اگر آپ لیں گے تو پھر آپ کی جو دوست کے ساتھ محبت ہے وہ کینچی کا شکار ہو جاتی ہے، اس وہ ختم ہو جاتی ہے یا اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اب آج کل ہم سن رہے ہیں کہ فلاں دوست ملک نے ہمیں اتنے ارب ڈالر دے دیے، فلاں دوست ملک نے ہمیں اتنے ارب ڈالر دے دیے۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ جو ایک ہم نے زمانہ طالب علمی میں یہ سیکھا تھا کہ ادھار محبت کی کینچی ہے، تو یہ دوست ملک جو ہیں یہ ہمیں ادھار دے کے پھر ہمارے سے جو محبت ہے وہ برقرار رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے۔ اور یہ آج میں یہ بات آپ سے کیوں کر رہا ہوں، اس لیے کہ آج میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی تقریر سن رہا تھا، تو ان تقریر کے دوران انہوں نے ایک جملہ بولا اور اس جملے نے مجھے چونکا دیا اور مجھے اچانک یاد آیا کہ بہت سال پہلے میرے کالج کی کینٹین پہ لکھا تھا ادھار محبت کی کینچی ہے۔ سنیں آج وزیر اعظم نے کیا کہا۔ میں آج باہر جاتا ہوں یا ہمارے دوسرے زعماء باہر جاتے ہیں تو باہر کے لوگ جب ہمارا استقبال کرتے ہیں تو میں ان کے چہروں کو دیکھتا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں پکار کر یہ آگے ہم سے پیسے مانگنے۔ تو یہ جو وزیر اعظم صاحب نے بات کی یہ لگتا ہے ان کے دل سے نکلی، کیونکہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب تو قوم کو مبارکباد دے رہے تھے کہ مبارک ہو کہ ہمیں جناب آج بھی 2 ارب ڈالر مل گئے سعودی عرب سے۔ لیکن وزیر اعظم صاحب جنہوں نے کہ پچھلے دنوں پتہ نہیں کہاں سے مانگ تانگ کر آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں ان کو پورا کیا اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا، وہ آج آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب میں جاتا ہوں باہر تو جو دوست ممالک کے سربراہان ہیں ان کے چہروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ آ گئے ہیں ہم سے پیسے مانگنے۔ تو میں صرف یہ ایک سوال جو ہے اس پہ آج یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ادھار لے کے قرضے لے کے پاکستان اپنی معاشی خود مختاری کو برقرار رکھ سکتا ہے؟ اور اس کے علاوہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، یہ میری امید ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگ مجھے بیوقوف کہیں کہ الیکشن کی بات کر رہا ہے، تو لیکن مجھے یقین ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق 2023 جو ہے یہ پاکستان میں الیکشن کا سال ہے، تو الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ روزانہ کوئی نہ کوئی گرفتار ہو جاتا ہے اور ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں کیا الیکشن ہو پائے گا، اس پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہے جناب سینیٹر مصدق ملک صاحب، وزیر مملکت برائے پیٹرولیم، سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور بیرسٹر گور خان صاحب جو وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ مصدق صاحب، یہ جو میں نے بات کی ہے کہ ادھار محبت کی کینچی ہے، یقیناً بڑی ایفرٹ سے پاکستان جو ہے اس کو ڈیفالٹ سے بچا لیا گیا ہے اور ادھر سے پیسے تو آ گئے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک دوست ملک سے جب ادھار لیتے ہیں تو پھر وہ دوستی تو نہ رہی، پھر تو وہ آقا اور غلام والا رشتہ بن گیا۔ وہ آپ کا میرا کالج کا تھوڑا سا اوور لیپ ہے، اچھا شاید 1 سال کا فرق ہو۔ تو میں پہلے ایف سی کالج میں تھا، پھر گورنمنٹ کالج میں آیا، آپ گورنمنٹ کالج میں تھے غالباً۔ تو مجھے اب وہ نام گورنمنٹ کالج کے بھائی یاد کر رہا تھا، وہ جو کینٹین پہ ہوتے تھے لوگ، لکھا تو ہوتا تھا ہاں چاچا، ہاں چاچا تھا، تو اندھا دھند ادھار چل رہا ہوتا تھا چاچے کے ساتھ، اس کے باوجود کہ لکھا ہوا تھا، محبت کا رشتہ تھا، تو اس محبت کے رشتے میں چاچے کے ساتھ ادھار چل رہا تھا۔ ہمارا وہ ایف سی کالج میں پہلے نظام دین اور سیکٹری اور باؤ جی جو مالک تھے کینٹین کے، 6 سموسوں سے زیادہ ادھار نہیں دیتا تھا وہ، 6 سموسے 6 سموسے، اگر آپ اس سے 8 یا 10 سموسے مانگتے تو وہ کہتا تھا ادھار محبت کی کینچی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن بہرحال محبت کے رشتوں میں کچھ ادھار چلتا رہا، کچھ محبت چلتی رہی اور کالج گزر گیا، اور ماشاءاللہ آپ یہاں پہنچ گئے، اللہ نے بڑی آپ کو ترقی دی۔ تو یہ تو ایک عذرائے مجھے یاد آ گئے وہ تمام، چاچا میں نام یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں جہاں پر یہ تمام ادھار کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ 40 سے 50 ارب ڈالر یعنی 40 سے 50 ہزار ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی بھی ساتھ ساتھ بات ہو رہی ہے جو ادھار نہیں ہے۔ میرے اپنے محکمے میں یہ جو منرلز اور مائنز کے اوپر ابھی آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے، ہماری کوشش ہے کہ جانے سے پہلے کچھ ہم سائن کر کے جائیں تاکہ لوگوں کو یہ
واضح ہو جائے کہ جو یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ ایک ہمارے دوست ملک یعنی سعودی عرب نے $24 ارب کا ایک فنڈ بنانے کا عندیہ دیا ہے کہ پاکستان میں ان سیکٹرز میں جو آپس میں ہم نے نیگوشیٹ کیے ہیں، ایسے نہیں کہ پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ زراعت میں اور مائننگ میں اور آئی ٹی میں ہم یہ کرنا چاہیں گے، یہ باقاعدہ گفتگو کرنے کے بعد ان کی مشاورت سے طے ہوا ہے۔ تو جہاں پہ ادھار کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ پیمنٹس کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ انویسٹمنٹس کی بات ہو رہی ہے، یعنی ہماری معاشی ترقی کی بات ہو رہی، یعنی نئے کاروبار سیٹ اپ ہونے کی بات ہو رہی، یعنی لوگوں کے لیے بچیوں کے لیے امپلائمنٹ کی بات ہو رہی، یعنی آنے والے وقت میں جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ بہت نفرت اور بہت پولرائزیشن اور میں کہوں گا کہ ہوپلیسنس جو ہے بہت پھیل گئی ہے۔ تو ٹھیک ہے، تنقید میں سمجھتا ہوں بھرپور تنقید کرنی چاہیے، بھرپور، اس میں کوئی پرزنر نہیں لینا چاہیے، لیکن اس کا نتیجہ نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ کے لوگ یہ پیغام دیکھیں تو ان کو یہ یقین ہو کہ یہ تنقید اس وجہ سے کی جا رہی کہ ایک بہتر راستہ ہم مرتب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں تنقید جیسا آپ نے کہا زیادہ تو نہیں ادھار لے لیا، 6 سموسوں سے زیادہ تو نہیں مانگ لیے کہیں، تو یہ تکرار چلتی رہنی چاہیے۔ لیکن میں ساتھ کے ساتھ ایک امید کا پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں کہ جتنا ہم اس وقت IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہم نے $3 بلین کا کیا، تو ایک طرف یہ $3 بلین کا ادھار ہے یا $2 بلین کا اضافی ادھار 5 ہو گیا، دوسری طرف $50 بلین کی انویسٹمنٹ ہے، اور اس بجٹ میں بھی جو چیزیں سامنے لائی گئی ہیں، زراعت کی ترقی، اس کے علاوہ جو بڑی بات کی گئی ہے اس میں 2 چیزیں بجٹ میں آپ کو نظر آئیں گی زراعت کے حساب سے۔ ایک کہ پوری ویلیو چین میں، چاہے وہ بیج ہو، چاہے وہ کھاد ہو، چاہے وہ ہارویسٹر ہو، چاہے وہ مشین ہو، ہر چیز سے ڈیوٹی ہٹا دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو لون دیا جاتا تھا اس میں میرے خیال میں 2000 بلین کا اضافہ کیا، یعنی بے انتہا اس میں اضافہ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو زراعت کو آگے بڑھانے کا موقع ملے، اور نئی زراعت کی بیسڈ کے اوپر جو انڈسٹریز ہیں ان کے لیے انٹرسٹ، لوور انٹرسٹ کے اوپر حکومت فراہم کر رہی ہے کہ آپ یہ جو جلد یہ اس پالیسی کے جو ثمرات ہیں یہ تو اگلے سال آئیں گے نا؟ نہیں جی، اگلے دیکھیے، ابھی آپ نے حکومت کی تو بات 20 دن کی تو بات نہیں کی، آپ نے تو بات پاکستان سے شروع کی۔ جی جی، تو جب بات پاکستان کی ہے تو پھر حکومت سے کیا کر؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مشتاق صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ دوست ممالک سے جو ہم ادھار لے رہے ہیں اور قرضے لے رہے ہیں تو اس سے ہماری معاشی خود مختاری قائم رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ آپ سینیٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ 6 سموسوں پر حد، ہماری کوئی حد نہیں ہے۔ پاکستان میں ایک قانون ہے، اس کو کہتے ہیں FRDL 2005، فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ 2005، جس کے تحت پاکستان 60% آف دا GDP سے جب اس کا قرضہ بڑھ جائے تو قرض نہیں لے سکتا۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کتنا ہے؟ مور دین 100%۔ تو ہماری کوئی حد نہیں، تو ہم اپنے قانون کو ہم اپنی ہی قانون کو توڑ رہے ہیں، توڑ چکے ہیں۔ اچھا پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ قرضے ہم نے کب نہیں لیے۔ گزشتہ 1 سال میں 15,000 ارب روپے کا قرضہ لیا ہے اسٹیٹ بینک کے مطابق، PDM کی حکومت نے پر ڈے 34 ارب روپے کا قرضہ لیا ہے۔ 2.5 لاکھ روپے ہر پاکستانی مقروض ہو چکا ہے، 60,000 ارب روپے تک پاکستان کا قرض جو ہے پہنچ چکا ہے۔ ابھی اسحاق ڈار صاحب، یعنی ہم اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ اچھی خبریں آ رہی ہے، یہ تو صدیق صاحب بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اس پہ خوش ہو رہے ہیں، لیکن اسحاق ڈار صاحب اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ قرضے آ رہے ہیں۔ $3 ارب آپ کو IMF نے دیا، $2 ارب آپ کو سعودی عرب نے دیا، 50 کروڑ آپ کو ADB اور ورلڈ بینک نے دیا۔ میر صاحب، اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ قیمتیں کم ہوں، عوام کو ریلیف ملے، لیکن جیسے ہی یہ قرضے آئے، آپ نے 50% گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا، آپ نے 4 روپے یونٹ بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا، آپ نے 10 روپے پیٹرولیم لیوی کا اضافہ کیا، آپ نے 7 روپے لیٹر ڈیزل کا اضافہ کیا، تو عوام کو کیا ملا؟ یہ قرضے کہاں جا رہے ہیں؟ پھر آپ سینیٹر مصدق صاحب نے جس طرح کیا کہ قرضوں کے لیے تو حال کا صیغہ استعمال کیا، انویسٹمنٹ کے لیے مستقبل کا صیغہ استعمال کیا کہ یہ ہوگا۔ دیکھیں، یہ اس طرح پہلے بھی فرینڈز آف پاکستان کے نام سے چیزیں بنی تھی، اس کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنے کے لیے جو ڈراسٹک چینجز لینی چاہیے وہ ہم نہیں لے رہے ہیں، اور وہ کیا ہے میں ایک جملے میں بتاتا ہوں۔ قرض دینے والے ممالک کی آسٹیریٹی اپروچ دیکھ لیں، وہ سائیکلوں پر آتے ہیں، وہ عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، اور قرض لینے والوں کی اپروچ دیکھ لیں حکومت کی کہ 93 رکنی کابینہ ہیں، اور اس میں کچھ وزیر ایسے ہیں جو 1 سال سے وزیر بے محکمہ ہیں لیکن وزیر ہیں۔
اور آپ ان کے پروٹوکول کا آپ دیکھ لیں کہ اس پورے ایک سال میں حکومت نے کوئی ایسا سٹیپ لیا ہے کہ جس سے انہوں نے اپنی طرز زندگی عوام کی سطح پہ لانے کی کوئی کوشش کی ہو.